بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹارگٹ 7 کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد ترین صاحب۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے تو ہم ذکر کریں گے آج کور کمیٹی اجلاس ہوا وزیراعظم کی صدارت ہے، جس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اس سے نمٹنے کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 21 مارچ کو جو ہے چونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، تو اس کے بعد 28 مارچ کو جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آگے پروسیس ہوگا، اور 27 مارچ کی شام کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو ہے جلسہ منعقد کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے شیخ رشید صاحب نے بھی گفتگو کی ہے، اور دیگر جو مختلف وزراء ہیں اور ترجمان ہیں پی ٹی آئی حکومت کے، وہ بھی بات کر رہے ہیں، فیصل جاوید صاحب بھی بات کر رہے ہیں، اسد عمر صاحب نے بھی اپوزیشن پر خاصی تنقید کی ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے، اور فواد چودھری صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں، وہ بھی شامل گفتگو کریں گے۔ دوسری جانب سے خواجہ سعد رفیق نے بھی جواب دیا ہے، اور شہری رحمان صاحب نے بھی کچھ سوالات اٹھائے ہیں حکومت سے، ان سوالات کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل اس وقت ہلچل ہے اور جو بڑا سوال ہے کہ اتحادی کس جانب جائیں گے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی تیز تر ملاقاتیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ آج جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے اس میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان صدر آصف علی زرداری کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور ان کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج میاں حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے اون چودھری صاحب سے، جہانگیر ترین گروپ سے، اور جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اس وقت ان کی یہ ملاقات جاری ہے۔ اس حوالے سے بھی جو پیش رفت سامنے آتی ہے وہ بھی شامل گفتگو کریں گے، اور یہ بھی متوقع ہے کہ کاف لیگ کی ملاقات جو ہے وہ آئندہ روز میں یا چند دنوں میں وزیر اعظم سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے ظاہر ہے کاف لیگ کے ساتھ ملاقاتیں اپوزیشن جماعتوں کی بھی رہی ہیں، اور بہت سی خبریں اس وقت گردش میں ہیں بالخصوص کاف لیگ کے حوالے سے بھی۔ زیادہ صاحب، سب سے پہلے تو کور کمیٹی، آپ کو پتہ ہے جو فیصلے ہوئے، جو بات کی گئی ہے، ایک تو یہ کہا گیا کہ جناب ہم 10 لاکھ بندہ جو ہے وہ ایک روز قبل جمع کریں گے اس جلسے میں، جس کا اعلان وزیر اعظم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد سے ایک روز قبل وہ جلسہ کریں گے۔ جواب میں اپوزیشن بھی کہہ چکی ہے ہم بھی جلسہ کریں گے، اور وہیں پہ ریڈ زون میں ہی جلسہ ہوگا، ڈی چوک پہ ہوگا۔ اب آج گفتگو کرتے ہوئے یہ جو کیانی صاحب نے بات کی ہے کہ آپ کو انسانوں کے سمندر سے گزر کر جانا ہوگا اگر کوئی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ووٹ دینے جائے گا، کیا کرنا چاہ رہی ہے حکومت؟ اچھا دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو مملکت خدا آزاد پاکستان ہے، اس کو ہم ایک آئین ہے 1973 کا، اس آئین کی چھتری کے نیچے چلا رہے ہیں۔ اوپر آئین موجود ہے، نیچے تمام ادارے اس کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ایک پارلیمان ہے۔ پارلیمان جو ہے وہ پاکستان کا سب سے سپریم ادارہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ آئین بناتا ہے، پارلیمان آئین بناتا ہے، پارلیمان میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ آئین میں ترمیم کرتے ہیں، آئین میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔ تو پاکستان کو سب سے پہلے تو ہم نے آئین پاکستان کے مطابق چلانا ہے کہ آئین پاکستان کیا کہتا ہے۔ آئین پاکستان کے تحت آپ کسی آدمی کو ووٹ دینے سے نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے۔ پروگرام سے آنے سے پہلے، اور کل بھی میں کافی لوگوں سے ملتا رہا ہوں جو آئینی اور قانونی امور کے ماہر ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا کہ آئین پاکستان کے تحت کسی بھی آدمی کو ووٹ دینے سے روکا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی آدمی جو ہے جب وہ ووٹ دینے کے لیے آئے گا تو جو اس کو روکے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو کیا اس سے مراد یہ روکنے کی کوشش کریں گے؟ جی، یہ میں آپ عرض کروں کہ یہ جو کہا ہے نا 10 لاکھوں سمندر ہوگا اور اس سمندر سے جو ہے وہ آئیں گے، یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ جو پارلیمان میں ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہا ہے، ریاست جو ہے اس کو وہاں محفوظ بنائے اور وہ لوگ آئیں اور ووٹ ڈالیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا آج آپ 10 لاکھ لے آئیں، کل کو دوسرے 10 لاکھ لے آئیں گے، تو کیا وہ پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جس کی لاٹھی ہوگی اس کی بحث ہوگی، اور جو طاقت میں ہوگا جو لوگوں کو جمع کر لے گا وہ اپنی مرضی سے کرے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ پھر ایسے جہاں یہ کچھ ہونا شروع ہو جائے وہاں پھر ریاست کے ریٹ نہیں رہتی۔ ایک بات تو یہ ہے 10 لاکھ لوگ یہ جمع کر لیں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اب جو کام شروع کیا ہے، یہ آخری جو ٹائم ان کے 2-4 ہفتے گزرے ہیں عدم اعتماد کی تاریخ آنے کے بعد، یہ والی سیاست انہوں نے 3.5 سال نہیں کی۔ 3.5 سال بل منظور کرنے ہوں، بندے اکٹھے کرنے ہوں، بل قومی اسمبلی سے پاس کرانا ہو، بل سینٹ سے پاس کرانا ہو، چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئے، اس تحریک کو ناکام بنوانا ہو، اس کے لیے کہیں اور سے ڈوریاں ہلائی جاتی تھیں اور وہ سارا کچھ کر دیا جاتا تھا۔ اب پرائم منسٹر عمران خان کو سیاست خود کرنی پڑ رہی ہے۔ جب سیاست خود کرنی پڑ رہی ہے
تو ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں بجائے 10 لاکھ لوگ جمع کرنے کے آپ 172 لوگ کیوں نہیں جمع کرتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ 172 لوگ موجود ہیں جی ہمارے پاس, ٹھیک ہے, یا آپ کے پاس 179 جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو لے کے آئیں کہ آپ پارلیمان جو ہے وہ آپ 10 لاکھ کیا آپ 20 لاکھ لوگ لیں. وہ 20 لاکھ لوگ فیصلہ تو نہیں کر سکتے, فیصلہ وہ لوگ کریں گے جو پارلیمان میں موجود ہیں, پارلیمان کے ممبر ہیں, اور جن کو پاکستان کی عوام نے منتخب کیا وہ پارلیمان کے ممبر بنے. ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ ووٹ دیں گے, کدھر ووٹ دیتے ہیں اور کیا فیصلہ ہوتا ہے, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا اب اس میں فواد چودھری صاحب نے یہ بات کی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں ووٹ کی نوبت آتی ہے نہیں آتی, یہ سوال بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن اس سے پہلے کیا آپ نے بڑی حکومتیں دیکھیں, بہت سے آپ نے وزرائے اعظم دیکھے, اور تحریک عدم اعتماد بھی آتی رہی مختلف وزرائے اعظم کے خلاف, کیا کبھی تاریخ میں ہماری تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہو اور اس نے عوامی جلسہ رکھا ہو؟ دیکھیں اس طرح کسی نے نہیں رکھا. یہ جو ہے کہ 10 لاکھ لوگ جمع ہو جائیں پارلیمان کے باہر اور اگلے دن جو ہے وہ ووٹنگ ہوگی, ایسا تو نہیں ہوتا. محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف, شوکت عزیز کے خلاف عدم اعتماد کی تاریخیں آئیں, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ وہ کہیں جی پورا ملک یہاں جمع ہو جائے, کیونکہ عدم اعتماد کی تاریخ کو ناکام بنانا ہے. عدم اعتماد کی تاریخ کو آپ نے ایوان کے اندر ناکام بنانا ہے. آپ نے اپنے اتحادیوں سے بات کرنی, اپنے پارٹی کے لوگوں سے بات کرنی ہے. جو بات آپ نے کہا فواد چودھری صاحب, ووٹ کی نوبت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہاں یہ جو انہوں نے بات کی کہ ووٹ کی نوبت یعنی ووٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اس سے پہلے ہی پرائم منسٹر کو اعلان کر سکتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے آئین کے مطابق, پاکستان کے آئین میں پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کے پاس یہ اختیار موجود ہے, یہ حق موجود ہے کہ وہ جس وقت چاہیں قومی اسمبلی کو توڑ دیں. وہ قومی اسمبلی کو توڑنے کا اعلان کسی وقت کر سکتے ہیں, صدر کو ایڈوائز بھیج سکتے ہیں کہ قومی اسمبلی توڑ دی جائے. اگر تو کوئی ایسا ارادہ ہے اور فواد چودھری صاحب اس طرف کوئی اشارہ کر رہے ہیں, اگر یہ ہو جائے تو پھر یقیناً نوبت ہی نہیں آئے گی ووٹ کی, اور وہ کچھ نہیں ہوگا, پھر نئے الیکشن کی طرف لوگ چلے جائیں گے. اگر تو یہ ہے, اس کے علاوہ اور تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ نوبت نہ آئے, پھر نوبت تو آئے گی. ایجیٹیشن بھی ہو سکتی ہے, شاید اس جانے بھی اشارہ ہو. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایجیٹیشن کیا, کہ حکومت یہ کیا پہلی حکومت ہے جس کے بارے میں آپ نے یہ بات کی کہ حکومت اپنے خلاف ایجیٹیشن تو دیکھ رہے ہیں نا. حکومت کس کے خلاف ایجیٹیشن کرے گی؟ 10 لاکھ لوگ انسانوں کے سمندر سے گزر کر جانا, یا اس سے پہلے پارلیمنٹ لاجز کا واقعہ, ایجیٹیشن تو ہے. آپ یقین مانیں کہ یہ 10 لاکھ لوگ کہہ رہے ہیں, 10 لاکھ لوگ لانا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں آج تک جو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری ہے, بھٹو صاحب نے یقیناً بڑے بڑے جلسے کیے ہوں گے, لیکن جو ہم نے دیکھے ہیں جلسے, وہ محترمہ بے نظیر بھٹو 10 اپریل 1986 کو جب لاہور میں آئی تھی تو وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا. اور جس دن ان کا وہ اپوزیشن میں تھی اس وقت, ٹھیک ہے, جب وہ آئیں ان کا انہوں نے وہ لوگ جمع ہوئے, انہوں نے وہاں خطاب کیا, تو اسی وقت جو سیاست کی پنڈت تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ضیاء الحق کی حکومت کی بنیادیں ہل گئی. اچھا یہ تو وہ صورتحال ہے. چلے جی, ہزاروں کا لے آئیں, اپوزیشن میں تو آپ لے سکتے ہیں, ادھر سے اپوزیشن کے کارکنان ہوں گے, ادھر سے حکومت کے کارکنان ہوں گے, اور کارکنان تو کارکنان ہوتے ہیں, تو پھر یا ظاہر ہے یہ پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اگر وہ کارکنان دونوں طرف آ جاتے ہیں. جی, تو میں بریک کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, بریک کے بعد اس بات کو آگے بھی بڑھاتے ہیں, اور کچھ وزیر داخلہ صاحب نے بھی کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی باتیں کی ہیں, دیگر بھی کچھ باتیں کی ہیں, وہ بھی ذکر کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بات کر رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال میں تند و تیز بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے. چاچنی صاحب, ایک جانب تو ظاہر ہے یہ 10 لاکھ لوگ جمع ہوں یا کیا ہو, اور تحریک عدم اعتماد کا معاملہ آگے بڑھے گا کس طرح سے ہوگا, یہ بیانات تو چل رہے ہیں. شیخ رشید صاحب جو اس ملک کے وزیر داخلہ ہیں, ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جب سڑکوں پر ہوگا تو بہت زیادہ خطرناک ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسپیکر سید کیسر کو بھی یہ پھر ریکویسٹ کی ہے, گفتگو میں ریکویسٹ کی, پریس کانفرنس میں کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ جلد سے جلد جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس بلائیں, اور یہ صورت ہے. اس سے پہلے فواد چودھری صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں. تو یہ جو وزیر اعظم جو پہلے بات کر چکے ہیں کہ میں اگر سڑکوں پر آیا یا مجھے نکالا گیا تو میں زیادہ خطرناک ہوں گا, اور پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نئی تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی, ہم بڑے مطمئن ہیں. یہ انہوں نے اپنے جلسوں میں بھی کہہ رہے ہیں کہ 3 چوہے میرا شکار کرنے نکلے ہیں, خود شکار ہو جائیں گے. شیخ صاحب کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات کہ جناب اگر سڑکوں پر آئے تو بہت زیادہ خطرناک ہو جائیں گے؟ شیخ رشید صاحب جو ہیں جی, ان کو جتنا انہوں نے مسائل پرائم منسٹر کے لیے پیدا کیے ہیں شاید ہی کسی منسٹر نے کیے ہوں.
آپ کو پتہ ہے وہ بلوچستان میں گئے اور انہوں نے کاف لیگ کے بارے میں یہ کہا، اور پھر کاف لیگ کی جانب سے آگے سے جب مونس الہی نے جواب دیا تو پھر انہوں نے آ کے اس پہ وضاحت کی۔ ابھی تو میں وہ جملے آن ایئر کہہ نہیں سکتا جو شیخ رشید صاحب کو قومی اسمبلی میں اس وقت رپورٹنگ کرتا تھا قومی اسمبلی کی، اور مصطفیٰ کھر نے جو بات کہی تھی، مصطفیٰ کھر نے ایک ایسا جملہ ان کو کہا، پھر اس کے بعد شیخ صاحب جو ہیں وہ چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ تو شیخ صاحب جو ہیں وہ صرف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور کہ یہ اب شیخ رشید صاحب جس طرح آج کل کہہ رہے ہیں کچل دوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، جب وہ ایک دوسری مذہبی تنظیم جو ہے اس کا جب دھرنا ہوا اور وہ جب نکل رہے تھے، اس وقت شیخ صاحب کی تو یہ آواز نہیں نکل رہی تھی، اس وقت تو کہتے تھے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا معاہدہ ہوا کیا نہیں۔ بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو کچلنے سے یا اپوزیشن کے خلاف کارروائی کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے لوگ پورے لے کے ہیں۔ دیکھیں جو اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی ہے وہ ان کا آئینی حق ہے، آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے، انہوں نے اپنا حق استعمال کیا، آپ آئینی جنگ لڑیں، اپنے لوگوں کو پورا کریں۔ اور یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ منسٹر یہ کہہ رہے ہیں اور فواد چودھری صاحب اور شیخ یہ در حقیقت خود ہی اپنے لیے نقصان کر رہے ہیں، یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، بلکہ اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں مار رہے ہیں، اپنے اتحادیوں کو دور کر رہے ہیں، اپنے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ اور وہ جو شروع میں نے بات کی کہ پرائم منسٹر عمران خان کو 3.5 سال وہ سیاست نہیں کرنی پڑی، جو اب ان کے کندھوں پر آئی ہے، اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرف جائیں اور کس کو منائیں اور کس کو نہ منائیں۔ شیخ صاحب تو خیر یہ بیان پہلے دے چکے، پھر بیان پہ انہوں نے وضاحت دی، انہوں نے کہا جی 5 ممبروں کی پارٹیاں جو بلیک میل کر رہی ہیں، یہ رائے آپ کے علم میں ہے، پی ٹی آئی میں پائی جاتی ہے، صد عمر صاحب نے بھی بات کی، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب کا تو خود یہ ہے نا کہ آپ تو ایک ممبر کی پارٹی ہیں، تو وہ وہاں سے ظاہر ہے اپوزیشن کے حلقوں سے بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ چلے 5 والے تو بلیک میل کر رہے ہیں، اور آپ جو ایک ممبر کی پارٹی والے آپ خود ہی اپنی پارٹی میں ہیں، آپ کیسے منسٹر بن گئے؟ مونس الہی نے تو یہی کہا نا کہ انہوں نے تقریر کر کے ایک تقریر کر کے اور بلیک میل کر کے وزارت داخلہ لی ہے۔ جی دیکھیں چودھری بہت وعدہ آدمی ہیں، وہ اس طرح لوگوں کو جواب نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اب محسوس کیا ہے کہ یہ مطلب توہین امیز بیان تھا، جس کے بدلے میں پھر مونس الہی سے یہ بیان دلوایا گیا، اور یہ بیان جو دلوایا گیا ہے اس کے بیان تو آ گیا، وضاحت بھی آ گئی، لیکن اس کے نقصانات جو ہوں گے وہ پی ٹی آئی کو ہوں گے۔ شیخ رشید صاحب کی تو ایک سیٹ کی پارٹی ہے، وہ پھر آنے والی کسی مجاہد حکومت کے ساتھ مجاہد کھڑے ہو جائیں گے وہ۔ اچھا ایک دوسرا یہ تو شیخ رشید صاحب یہ بات کر رہے ہیں، حکومتی صفوں میں جتنے اس وقت وزراء ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ مختلف نوعیت کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فواد چودھری صاحب کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، یہ فیصل جاوید صاحب کہہ رہے ہیں 27 مارچ کو جناب ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا اور وزیر اعظم جو ہے اس سے خطاب کریں گے، اور اس کے بعد یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ سوال یہ ہے کہ یہ اس وقت پوری جو وزراء بریگیڈ ہے یا پی ٹی آئی کی ترجمان بریگیڈ ہے، یہ جو بیانات دے رہے ہیں اس میں سے کہیں کوئی ایسی صورتحال یا کوئی خیر کا پیغام تو سامنے نہیں آ رہا؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو ساری وزراء ہیں، اگر مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہونے جا رہی ہے، اس کے امکانات ناکامی کے بہت کم ہیں، کوئی بہت بڑی تبدیلی نہ ہو جائے، ورنہ جس انداز سے اپوزیشن جتنی سنجیدہ ہے، اور جس طرح آپ دیکھیں کہ اپوزیشن والوں نے ایک سنجیدہ بہت سنجیدگی سے ایک ہوم ورک کیا، اور آخری وقت تک انہوں نے اپنے کارڈز جو ہیں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھے، انہوں نے یہ نہیں پتہ چلنے دیا کہ وہ کب لا رہے ہیں، پھر انہوں نے یہ نہیں پتہ چلنے دیا کہ اسپیکر کے خلاف لا رہے ہیں، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف لا رہے ہیں، یا چیف منسٹر پنجاب کے خلاف لا رہے ہیں، یا پرائم منسٹر کے خلاف لا رہے ہیں۔ آخری وقت جب انہوں نے اناؤنس کیا آ کے تو پتہ چلا لوگوں کو۔ تو یہ بہت سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے، اس سنجیدگی کا یہ جو سنجیدہ حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی ٹیم کی جانب سے جو سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آ رہی، حکمت عملی نہیں آئی، بیانات آ رہے ہیں۔ وہ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، عدم اعتماد کی جو تحریکیں ہیں نا وہ بیانات سے نہیں ختم ہوتی، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک سنجیدہ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ 10 لاکھ لوگوں سے ہو جائے گی؟ 10 لاکھ کیا، آپ پورا ملک لے ہیں تو نہیں ہوگی۔ بیانات تو چلو چھوڑ دیں، وہ کہہ رہے ہیں 10 لاکھ لوگ بھی ہوں گے، آپ پورے لوگ لے ہیں، پورا پاکستان جمع کر رہے ہیں۔ یہ تو آج جاوید لطیف صاحب کو قائمہ کمیٹی میں کہا ہے فواد چودھری صاحب نے، عذرائے مذاق کا ہے، تنزن کا ہے کہ جناب آپ یہاں کیسے آ گئے، آپ جائیں، آپ اپنے 172 بندے پورے کریں۔ تو جواب میں جو جاوید لطیف صاحب نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے 172 بندے پورے ہیں اور ہم اکٹھے ہیں،
آپ جائیں کیونکہ آپ کا وزن زیادہ ہے, آپ نے 10 لاکھ لوگ اکٹھے کرنے ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, یہی باتیں ہیں وزراء کی, یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سنجیدہ انداز ہے. سنجیدہ حکمت عملی ہونی چاہیے کہ ہم نے, دیکھیں آپ جو پرائم منسٹر عمران خان سب سے پہلے جب گئے چودھریز کے پاس, اور دونوں طرف سے جو پریس لسٹ جاری ہوئے ان میں کوئی ہم آہنگی نہیں تھی. چودھری صاحب کچھ اور بات کہہ رہے تھے, پرائم منسٹر ہاؤس سے جو وزارت اطلاع سے جاری ہوئے وہ کچھ اور کہہ رہے تھے, اور خود طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے خود میڈیا کو فون کر کر کے یہ کہا کہ جناب ہم نے تو کوئی نہیں کہا عدم اعتماد پہ کہ ہم ساتھ دیں گے, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اس پر کوئی بات نہیں کی. پھر پرائم منسٹر گئے ایم کیو ایم کے پاس, ایم کیو ایم کے ساتھ بھی جا کے پرائم منسٹر نے انہوں نے کہا جی انہوں نے تو عدم اعتماد پہ کوئی بات ہی نہیں کی, اور ہمارے آپشنز کھلے ہیں. جب آپ عدم اعتماد پہ بات نہیں کریں گے اور لوگوں کو اپنے اتحادیوں کو ساتھ نہیں ملائیں گے, کوئی ان کے سامنے سنجیدہ حکمت عملی پیش نہیں کریں گے, تو آپ یہ کہیں کہ جی 10 لاکھ لوگ آ کے عدم اعتماد بچا لیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. ایک جانب تو وہ گورنر سندھ جو ہیں وہ بھی مل رہے ہیں اور یہ ملاقاتیں وزیر اعظم نے بھی کر لی, اس کے بعد یہ اسد عمر صاحب نے آج پھر وہی بات کر دی. چلیں شیخ صاحب کی تو وضاحت سامنے آ گئی. اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کاف لیگ جو ہے یہ تو چھوٹی سی جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح بلوچستان کی پارٹی ہے باپ, اور یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی شہر کی پارٹی ہے. پی ٹی آئی ہے جو پورے ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اور عوام ان کے ساتھ ہے, تو وہ اپنے اتحادیوں کو ہی مکے مار رہے ہیں. تو صورتحال کیا مطلب یہ ڈپکٹ کر رہی ہے, کیا وہ واضح کرنا چاہتے ہیں؟ ایک وزیر ایک دن بیان دیتا ہے, وضاحت دیتا ہے, پھر دوسرا وزیر اسی نوعیت کا ایک بیان دے دیتا ہے. اس پہ ذرا بات کرتے ہیں جو اسد عمر صاحب نے بھی باتیں کی, اور پھر ملاقاتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جو اس وقت حکومتی وزراء ہیں وہ کیا بیانات دے رہے ہیں اپنے ہی اتحادیوں کے متعلق. جاتی صاحب, اپوزیشن پر تو تنقید ظاہر ہے کی جاتی ہے, اور یہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان چلتا رہتا ہے, تلخ بیانات بھی چلتے ہیں, بہت سی باتیں ہیں. لیکن یہ اسد عمر صاحب نے شیخ رشید صاحب کے بعد, ان کی وضاحت کے بعد یہ جو بات کی ہے کہ کاف لیگ ان کی اتحادی جماعت ہے, یہ چھوٹی سی جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے, ایم کیو ایم کراچی شہر کی پارٹی ہے, ان کی اتحادی جماعت ہے, اسی طرح دیگر جماعتوں کو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا یہ اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ اسد عمر صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں, پہلے شیخ صاحب یہ بات کر رہے ہیں, پھر اسی طرح مسلسل آوازیں خود حکومتی کیمپ سے اپنے اتحادیوں کے خلاف آنا شروع ہو گئی ہیں, کیا معاملہ ہے؟ بلوچستان کی باپ پارٹی کے باپ پارٹی کی بھی بات کی ہے کہ بلوچستان کی اب پارٹی. دیکھیں یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ حکومت کی جانب سے اور اس کے وزراء کی جانب سے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا. اس وقت حکومت کو ایک ایک ممبر کی ضرورت ہے, ایک ایک ممبر کی, کہ پرائم منسٹر ایک ایک آدمی کے پاس چل کے جائے, اور کوئی کسی کو فنڈ دینا ہے, کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے, کسی کو کوئی ہلکے کا مسئلہ ہے, کسی کی کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر ہے, تو پرائم منسٹر ان کے پاس جائے اور ان کے مسئلے حل کرے. یہ وقت کی ضرورت ہے اگر آپ نے عدم اعتماد کو بچانا ہے تو. اور جس طرح کے وزراء بیان دے رہے ہیں, اب دیکھیں کاف لیگ جو ہے وہ بے شک چند ڈسٹرکٹ کی پارٹی ہے, چھوٹی پارٹی ہے, لیکن اس کے جو ممبران ہیں, یہ جو پوری سلطنت کھڑی ہے نا پی ٹی آئی کی, یہ ان کے کندھوں پر ہے. اگر وہ آج اپنا کندھا نکال دیں اور اعلان کر دیں تو یہ, اور ادھر سے ایم کیو ایم کر دے, تو یہ پھر شاید عدم اعتماد کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, اس سے پہلے ہی سلطنت گر جائے گی. اچھا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ پاسبلٹی ہے. جی پھر تو اگر دیکھیں نمبرز تو ظاہر واضح ہو جائیں گے نا, نمبر بالکل واضح ہو جائیں گے نا, تو پھر اس کے بعد تو بات ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان, ان کی پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے, لائک شاہ محمود قریشی صاحب, لائک اسد عمر صاحب, شفقت محمود صاحب, ان کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا سنجیدہ اپنانا ہے, کیا سنجیدہ ماحول بنانا ہے, کیا سنجیدی بات کرنی ہے. وہ تو اسد عمر صاحب کے بیان ہی ان کے خلاف. اگر آپ ایسے آپ اپنے اتحادیوں پہ تنقید کریں گے اور ان کو چھوٹی پارٹیاں کہیں گے اور ان پر تنقید شروع کر دیں گے, جیسے شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ خطابت کے جوش میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر جاتے ہیں, پھر بعد میں وضاحتیں پیش کرتے ہیں, تو یہ اس طرح کرنے سے حکومت کے لیے نقصان ہوگا, پرائم منسٹر کے لیے نقصان ہوگا. مجھے یہ اس پہ سوال جو ہے, اسد عمر صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں, اس کے ظاہر ہے مختلف پہلو ہیں, ہم انالائز کر رہے ہیں صورتحال کو, تو وہ ساتھ ہی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو ہیں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں, وہ بلوچستان کی ہے, وہ کراچی شہر کی ہے, وہ جی ٹی روڈ کی ہے, اور یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں. پی ٹی آئی ہے اس ملک کی بڑی جماعت, اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ خیبر سے چین کے بارڈر تک عمران خان کے چاہنے والے لوگ ہیں, عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے.
یہ کیا عمران صاحب اور خود ان کی پوری بریگیڈ عمران خان صاحب کی وہ عوام کے سر پر کوئی کرنا چاہتے ہیں؟ عوام کی بات کر رہے ہیں، اتحادیوں پہ تو تنقید کر رہے ہیں، عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ساتھ ہی وہ جلسہ بھی کر رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ پاسبلٹیز کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ بات کرنا کہ خیبر سے چین کے بارڈر تک یا خیبر سے کراچی تک پی ٹی آئی موجود ہے، تو کیا دوسری پارٹیاں موجود نہیں ہیں؟ کیا دوسری پارٹیوں کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا مسلم لیگ نون نے نہیں 1 کروڑ سے زیادہ ووٹ انہوں نے لیے ہیں؟ یہ باقی جماعتیں بھی موجود ہیں. اور پنجاب میں تو اگر جہانگیر خان ترین کا جہاز نہ چلتا، آپ کو پتہ ہے نا جب رزلٹ آئے جو پنجاب میں نمبر 1 پارٹی بن کے آئی وہ تو مسلم لیگ نون تھی. بالکل صحیح. لیکن انہوں نے حکومت بنانے کی کوشش ہی نہیں کی اور انہوں نے وہ پیچھے ہٹ گئے، حالات ایسے نہیں تھے تو جہانگیر خان کا جہاز اڑنا شروع ہو گیا، جہانگیر خان ترین کے جہاز پہ لوگ آنے شروع ہو گئے اور ان کو حکومت ملی. تو یہ بات کہنا، پیپلز پارٹی نے سندھ میں نہیں حکومت بنائی ہوئی، 50 سے زیادہ ان کے ایم این ایز ہیں، تو یہ کہنا کہ جس صرف یہی پارٹی ہے، ایم کیو ایم کو یہ کہنا کہ کراچی سٹی کی پارٹی ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے. ساری پارٹیاں جو ہیں وہ ملک کی پارٹی ہے، وہ ملک کی پارٹی ہے، چند اضلاع کی پارٹی ہے. چاہے کوئی چند کوئی چند اضلاع کی ہو، کوئی ایک شہر کی پارٹی ہو، حکومت کے لیے تو انہی پارٹیوں نے مسائل پیدا کر دی ہیں نا. اب تک حکومت آپ کی ان کے سارے چل رہی ہے، ان کے سارے چل رہی ہے. سوال تو یہ ہے نا، آپ ان چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے سارے آپ کی حکومت چل رہی ہے، یہ ہٹتی ہیں، آج یہ ساری پارٹیاں ہٹ جائیں تو پھر حکومت نہیں رہتی، چاہے آپ کا جہاں تک عوام کا سمندر ہو. اور دوسرا یہ سب پارٹیاں مل کر، ایک کی بلوچستان کی نمائندگی ہے، چلیں ایک کی کراچی سے نمائندگی ہے، ایک کی جو ہے آپ کہہ رہے ہیں چند اضلاع کی نمائندگی ہے، یہ ساری پارٹیاں اگر مل جاتی ہیں تو پھر پورے ملک کی نمائندگی تو آ گئی نا. بلوچستان بھی آ گیا، کراچی بھی آ گیا، جی ٹی روڈ بھی آ گیا، چند اضلاع بھی آ گئے. تو ظاہر ہے یہ باتیں بڑی عجیب و غریب ہیں، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عوام کے سر پہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے. یہ بیانات تاریخ کے کسی کونے میں اور کچھ کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں کہ عوام میرے ساتھ ہے، یہ بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا اور صورتحال بدل گئی تھی. اب یہ خیر بھٹو صاحب کا کہنا ایک اور ضمن میں تھا، ایک اور ریفرنس میں تھا. یہ جو بات کر رہے ہیں تو اپنے اتحادیوں کے خلاف پولیٹیکل ورسز پولیٹیکل پارٹیز کر رہے ہیں. دوسرا، سعد رفیق صاحب نے جو یہ باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اور آپ کہتے ہیں کہ 1-1.5 سال میں آپ معیشت بہتر کر دیں گے، تو آپ کے پاس اب کچھ رہا نہیں ہے، آپ کی مقبولیت آپ کھو چکے ہیں. اور دوسرا، اگر آپ نے اچھے کام کیے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں فریش مینڈیٹ آنا چاہیے. آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ آپ کیوں ڈرتے ہیں عوام میں جانے سے؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ مسلم لیگ نون میں ایک رائے پائی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے جو چودھری صاحبان سے آصف علی زرداری صاحب کی بات ہوئی تو انہوں نے اپنا اپوزیشن کے ساتھ جو بات کرنے سے پہلے انہوں نے یہی بات رکھی تھی کہ ہمیں چیف منسٹری دیں اور باقی جو عرصہ ہے اسمبلیوں کا وہ ہم پورا کریں گے. تو اب مسائل ایسے ہیں کہ جب اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے، سارے اتحادیوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو پھر انہوں نے یہ بات کی. تو یہ بات ایک مسلم لیگ، اس کا مطلب ہے کہ اتحادی چھوڑ چکے تقریباً مسلم لیگ، جی بالکل، ادھر سے اتحادی چھوڑ چکے ایسا تقریباً، بالکل. اور یہ سعد رفیق صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کر رہے ہیں. اپوزیشن کے سارے لوگ جو ہیں، میں آپ کو عرض کروں کہ اپوزیشن کے گزشتہ رات جو گزری ہے، میں اپوزیشن کے 2-4 بڑے لیڈروں کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور چائے پہ جو نشست پہ جو گفتگو ہوئی ان کے ساتھ اور جو باتیں انہوں نے مجھے بتائیں، میں ابھی آن ایئر کہہ نہیں سکتا. ان کی باتوں سے میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ ان کو یہ یقین ہے کہ عدم اعتماد کی تاریخ کامیاب ہو رہی ہے. اچھا، ان کو یہ یقین ہے، اور یہ یقین جو ہے وہ دلا کب رہے ہیں؟ کوئی آج رات کو، کل کوئی، کیونکہ کچھ 48 گھنٹوں کی 24 گھنٹوں کی باتیں ہوئی. میرے خیال اب گھنٹوں کی باتیں نہیں ہیں. اب آپ دیکھیے گا ایم کیو ایم کی آج میٹنگ ہو گئی، وہ معاملات طے ہو گئے ہیں، چودھری سے بھی چل رہی ہے بات چیت، وہ بھی ہو جائیں گی. تو اگلے 1-2 روز میں آپ دیکھیں گے کہ بالکل واضح ہو جائیں گی چیزیں، کہ بہت واضح ہو جائیں گی. یہ تو خبر گردش کر رہی ہے کاف لیگ کے ساتھ بھی معاملات طے. میں رات جو ایک بہت اپوزیشن کے ایک بڑے لیڈر کے پاس جو موجود تھا، ان سے میری جب گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ان سے یہ کوسچن کیا کہ جی عدم اعتماد کے بارے میں 172 لوگ اپوزیشن پورے کر لے گئے، 172. انہوں نے کہا کہ بھائی سجاد ترین صاحب، 172 کا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کم از کم لوگ جو ہیں وہ 200 کے قریب ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تو ایک ہو گیا. شہری رحمان صاحب نے جو بات کی ہے کہ آپ نمائندوں سے ووٹ کا حق کیوں چھین رہے ہیں، عوام سے ووٹ کا حق کیوں چھین رہے ہیں؟ آپ عوامی نمائندوں کے سامنے عوام کو لا، اپنے کارکنان کو لا کھڑا کریں گے، کیا یہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ شہری رحمان وہی بات کر رہی ہے جو شروع میں ہم نے کہ آئین کے خلاف آپ جا رہے ہیں. آئین میں نہیں ہے کہ کسی کو آپ روکا جائے، ووٹ سے آپ نہیں روکنا. دیکھیں
آپ کو پتہ ہے وہ ٹانگیں توڑ دیں گے، جب پہلے عام بات کی الیکشن گئی تھی ہوتے ہیں، جب عام الیکشن ہوتے ہیں نا جی، تو عام الیکشن میں بھی اگر کوئی آدمی کسی کو ووٹ ڈالنے سے روکتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں حکومت روک رہی ہے، حکومت یہ روک رہی ہے اور پہلی وہ کہہ دفعہ رہے ہیں ایسے کہ ہو رہا ہے. یہ آپ دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ بیان بھی چل چکا ہے ان کا کہ جناب ہم تو ٹانگیں توڑ دیں گے اور یہ ہوگا جو ادھر سے جائے گا. اور اس وقت جو ہے بہرحال صورتحال آئندہ کچھ گھنٹوں میں آپ کہہ رہے ہیں واضح ہو جائے گی. میں آخری سمجھتا کمنٹ ہوں، چاہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عدم اعتماد کے بارے میں اپوزیشن کی جو حکمت عملی ہے جی وہ اگلے 2 روز میں بالکل کلیئر ہو کے سامنے آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ اپوزیشن کے پاس کتنے آدمی ہیں اور وہ اپنا سامنا اناؤنس کر دیں گے. جیسے ایم کیو ایم سے معاملات طے ہو گئے ہیں، چودھری سے بھی طے ہو گئے ہیں، شام کو فائنل ہو جائیں گے. اچھا تو انشاءاللہ کل ہم جب پروگرام کر رہے ہوں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. واضح ہو جائیں گی. لیکن حکومت کی جانب سے ایسی کوئی چیز، کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی کہ اپوزیشن کا جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو ناکام کیسے بنایا جائے. یہ پہلی ایک ایسی حکومت ہے جو کوئی بات ہوتی ہے تو پرائم منسٹر اپنے اتحادیوں سے کرنے کے بجائے جلسوں میں جا کے کرتے ہیں، اور جلسوں میں جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اس سے مسائل بڑھیں گے، مسائل کم نہیں ہوں گے. اس سے مسائل بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور آئندہ چند گھنٹے یا ایک آدھ روز جو ہے وہ بڑا اہم ہے، بڑا فیصلہ کن قرار دیا جا سکتا ہے. اس وقت پریس کانفرنسز بھی کچھ متوقع ہو سکتی ہیں. اسی کے ساتھ ہی اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.